اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو حظوظ نفسانیہ پر آپ کے ساتھ جاری تھی اور کل کی گفتگو مکمل نہ ہو سکی، وقت زیادہ ہو گیا۔ کل کی گفتگو کا خلاصہ پیش کر کے آج آپ کی خدمت میں حظوظ نفسانیہ کا نتیجہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مرحوم سید ہاشم حداد کی تعلیمات سے آیت اللہ علامہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ انسان کی بہت سی عبادات، بہت سے معنوی معاملات حظوظ نفسانیہ رکھتے ہیں۔ حظوظ نفسانیہ یعنی نفسانی لذات، انسان کی چاہت، انسان کے نفس کی خواہش، جس میں مرحوم نے اشارہ کیا کہ مثلا ہم حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے محافل مشاعرہ کا انعقاد کرتے ہیں۔ بالفرض یہ محافل مشاعرہ 100% حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عقیدت میں منعقد کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب و پاداش کا باعث ہیں، لیکن حظ نفسانی ہیں، یعنی انسان ان سے لذت محسوس کرنے کی خاطر ان مجالس مشاعرے کو منعقد کر رہا ہے۔ حقیقت میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت کا حصول اس کا قصد نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ ان محافل میں ہوتا ہے وہ کس قدر اہل بیت کے قرب کی خاطر ہے، یہ منعقد کرنے والا ہی زیادہ بہتر بیان کر سکتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح سے ہماری زندگی میں موجود اذکار کسی غرض کی خاطر ہیں۔ کسی کو طی الارض چاہیے تو کسی کو رسول خدا کی زیارت چاہیے، کسی کو امام حسین کی زیارت چاہیے، کسی کو کربلا کا ماجرا مشاہدہ کرنا ہے، کسی کو طی الہوا چاہیے، کسی کو کرامات چاہیے، کسی کو مکاشفات چاہیے اور اس قسم کے مسائل۔ مرحوم ہاشم حداد نے فرمایا کہ ہماری جائے نماز، ہماری قرآن مجید، ہماری تسبیح، ہماری سجدگاہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن میں حظ نفسانی موجود ہے، نفسانی لذت موجود ہے، اور اس کی بہتر علامت یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی ہماری تسبیح لے لے، ہماری سجدگاہ لے لے، ہمارا قرآن لے لے، ہماری وہ جگہ جو مسجد میں آپ مشاہدہ کریں تو مصلے بچھائے ہوتے ہیں اور ہر آدمی ایک جگہ کو اپنے لیے اپنی ملک سمجھ کے وہاں جو ہے وہ ہر روز آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہاں ایک دن کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے میری جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، یہ جگہ میری ہے، میں یہاں سالوں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حظ نفسانی ہے، یہ اس جگہ سے لذت حاصل کر رہا ہے اور اس جگہ کو اپنی ملک سمجھ رہا ہے، وگرنہ اگر کسی دوسرے مقام پر بھی مسجد میں یہ نماز پڑھ لے تو اسے وہی عبادت کا ثواب ملنا ہے، لیکن اس جگہ کو اپنے ساتھ مخصوص کر لینا، اس مصلے کو، اس سجدگاہ کو، اس قرآن کو، اس ریل کو، اس تسبیح کو، یہ سب حظ نفسانی ہے اور انسان ان عبادات میں ان سے نفسانی لذت حاصل کر رہا ہے، اور جب نفسانی لذت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمال نہیں ہے۔ پھر مرحوم ہاشم حداد یہاں کچھ ایسے معاملات کو حظ نفسانی میں شمار کر رہے ہیں کہ جو نہایتی حساس ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک سالک مکاشفے کا مطالبہ کرتا ہے ذکر کے ذریعے سے یا ریاضت کے ذریعے سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مکاشفے کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ پورا کا پورا عالم یہ مکاشفہ ہے۔ انسان ان موجودات میں خداوند متعال کی تجلی کو اگر مشاہدہ کرے، خداوند متعال کی حکمت کو مشاہدہ کرے، خداوند متعال کی جو ارادہ ہے، اختیار ہے، علم ہے، قدرت ہے، مالکیت ہے، خالقیت ہے، حیات ہے، ان چیزوں کو اگر انسان ان موجودات میں مشاہدہ کرے تو متوجہ ہو جائے گا کہ تمام کا تمام عالم ہی سراسر مکاشفہ ہے۔ مرحوم ہاشم حداد یہاں آخر میں حظوظ نفسانیہ میں ایک بہت ہی بلند مطلب کو بیان کر رہے تھے، جہاں آ کر ہم نے اپنی گفتگو کو کل ختم کیا۔
مثلا فرماتے ہیں کہ سیر و سلوک میں ایک سالک خدا سے اگر خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اس نے خدا سے خدا کو تو نہیں مانگا نا، اس نے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ مثلا وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے امام زماں سے ملاقات کروا دے۔ مثلا وہ پروردگار سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے عالم مکاشفہ میں وہ تمام معاملات دکھا دے کہ جو اس عالم ظاہر کے پس پردہ ہیں۔ مثلا خداوند متعال کے حضور دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ پروردگار اس دنیا میں لوگ بہت سی مشکلات میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اقتصادی مشکلات میں مبتلا ہیں، پروردگار مجھے ایک ایسا اسم اعظم عطا کر دے کہ میں لوگوں کو شفا دینا شروع کر دوں، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا شروع کر دوں۔ یہ سب حظ نفسانی ہے، یعنی انسان خدا سے خدا کو نہیں مانگ رہا بلکہ خدا سے غیر خدا کو مانگ رہا ہے۔ سوال کہ کیا خداوند متعال کے خزانوں میں کمی ہے؟ نہیں، خدا کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے۔ خدا اسے اس کی مراد عطا کر دے تو یہ اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ ایسا شخص کبھی کمال سلوکی کے مراتب تک فائز نہیں ہو سکتا، یہ اسی جگہ پر رک جائے گا۔ لہٰذا اسے بھی مرحوم ہاشم حداد حظ نفسانی شمار کریں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو افراد نیچے سے شروع ہوں کہ حور و غلمان کا مطالبہ کرتے ہیں، جنات کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ باغات جنات کا، نعمات جنات کا، مدارج عالیہ جنات کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ سب حظ نفسانی ہے۔ یا پھر اس کے بالاتر اگر وہ خداوند متعال سے کسی ایسے مقام کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ سب حظ نفسانی ہے۔ جبکہ ہم ایک ایسے گروہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو ان حظوظ نفسانیہ سے بالاتر ہے، وہ حدیث معروف جو حدیث حداث الحسین کے عنوان سے معروف ہے، میں اس حدیث کی آپ کی خدمت میں قرأت کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ مثلا حضرت امام جعفر صادق سے یہ حدیث کامل الزیارات میں نقل ہے، ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُحْشَرُ إِلَّا وَعَيْنَاهُ بَاكِيَةٌ، یعنی قیامت کا دن ہوگا اور اس قیامت کے دن جو عبد بھی وہاں محشور ہوگا تو وہ ایسی حالت میں محشور ہوگا کہ عیناہ باقیہ، اس کی آنکھ رو رہی ہوگی، گریہ کر رہی ہوگی، لیکن ایسی آنکھیں بھی وہاں موجود ہوں گی کہ جو استثناء ہوئی ہیں، یعنی جو رو نہیں رہی ہوں گی، الا الباقین علی جد الحسین علیہ السلام، مگر وہ لوگ جو میرے جد حسین مظلوم کربلا پر گریہ ازاری کرتے ہیں وہ عالم حشر میں باقی نہیں ہوں گے، یعنی بقا نہیں کر رہے ہوں گے۔ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ وَعَيْنَاهُ قَرِيرًا، یعنی وہ اس عالم محشر میں محشور ہوں گے، تشریف لائیں گے، وَعَيْنُهُ قَرِيرًا، اور ان کی آنکھیں چمک رہی ہوں گی، وَالْبِشَارَةُ تِلْقَاهُ وَالسُّرُورُ بَيِّنٌ عَلَى وَجْهِهِ، یعنی ان کی آنکھیں چمک رہی ہوں گی، وَالسُّرُورُ بَيِّنٌ، اور جو خوشحالی ہے، جو شادابی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوگی ان کے چہرے سے، یعنی ان کا وجود حشاش و بشاش وہاں پر نمودار ہوگا۔ والخلق، ان کی یہ کیفیت ہوگی، جبکہ وہ دوسرے افراد جو محشور ہو رہے ہیں جو خلق الہی ہیں، والخلق فی الفزع وہم آمنون والخلق یعرضون، جبکہ عوام وہاں پر ایسی حالت میں محشور ہوں گے کہ وہ فزع کی حالت میں ہوں گے، یعنی خوف میں مبتلا ہوں گے، وہ سب نہایت ہی پریشان ہوں گے اور شدید پریشانی میں پناہ کی تلاش میں وہ لوگ ادھر ادھر جو ہے وہ بھٹک رہے ہوں گے۔ اب یہ افراد کہ جن کے کیفیت یہ ہے کہ یہ حشاش بشاش ہوں گے، ہم حداث الحسین، یہ وہ گروہ ہیں جو حسین سے ہم کلام ہیں۔ تحت العرش، یعنی عرش کے نیچے، فی ظل العرش، عرش کے سائے میں، لا یخافون سوء یوم الحساب، یہ قیامت کے محاسبات کی جو سختیاں ہیں ان سختیوں سے ان لوگوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں یقال لہم، فرشتے آ کر اس گروہ حداث الحسین سے کہیں گے
ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، فیباقون، یہ امتناع کریں گے، یہ جنت میں داخل ہونے سے گریز کریں گے، ویختارون مجلسہ وحدیثہ، یہ حسین ابن علی کی مجلس میں اور حسین علی کی سے ہم کلام ہونے میں اور گفتگو کرنے کو ترجیح دیں گے جنت پر داخل ہونے سے۔ وَإِنَّ الْحُورَ، اور حور جو ہے، لَتُرْسِلُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے لیے پیغام بھیجیں گی، أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَاكُمْ مَعَ وِلْدَانِ الْمُخَلَّدِينَ، کہ ہم جنت کی تمام نعمات کے ساتھ ہم آپ کے مشتاق ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ یہ حوریں ان کے لیے پیغام بھیجیں گی، فَمَا يَرْفَعُونَ رَؤُوسَهُمْ إِلَيْهِمْ، یہ کبھی ہرگز حوروں کی طرف اپنا سر اٹھا کر بھی مشاہدہ نہیں کریں گے، اس قدر حسین ابن علی کے ساتھ ہم کلام ہونے میں یہ مگن ہوں گے۔ لما یرون فی مجلسہم من السرور والکرامہ، یہ حسین ابن علی کی مجلس میں اس قدر سرور و کرامت کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ حور العین کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ وہ گروہ ہے جو حداث الحسین ہے۔ اب آپ اس مطلب کی طرف دیکھیں کہ یہ جو سرور یہاں بیان ہوا ہے یہ حظوظ نفسانیہ سے نہیں ہے، بلکہ اس قدر یہ حسین ابن علی کے عشق میں حسین ابن علی کے لیے بےتاب ہے کہ انہوں نے حسین ابن علی سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا سوائے خود حسین ابن علی کے۔ لہٰذا یہ حسین ابن علی کی مجلس کو، حسین ابن علی سے کے ساتھ ہم کلام ہونے اور ان کی گفتگو کے علاوہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے، اور نہ ہی کسی چیز کی طلب ہے، حتیٰ سر اٹھا کر بھی حوروں کی طرف نہیں دیکھیں گے، فرشتے انہیں بلائیں گے یہ نہیں جائیں گے۔ یہ حدیث کامل الزیارات کے صفحہ نمبر 80 ہے، باب نمبر 26 ہے، اور حدیث نمبر 6 کے تحت وہاں پر موجود ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر انسان خدا سے مقامات کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ وہ مقامات اسے عطا کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خداوند متعال کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خدا اسے عطا کر دے گا۔ لیکن انسان کا اللہ سے ان مقامات کو طلب کرنا، یہ خدا کو طلب کرنا نہیں ہے۔ یہ انسان امام حسین علیہ السلام سے بیٹے طلب کر رہا ہے، جائیدادیں طلب کر رہا ہے، امام حسین سے تقاضا کر رہا ہے قرضوں کی ادائیگی کا، یہ سب اس کو مل جائے گا، لیکن اس نے حسین ابن علی کو تو طلب نہیں کیا نا۔ وہ شخص جو خداوند متعال سے مطالبہ کر رہا ہے دنیاوی نعیم کا، دنیاوی نعمات کا، دنیاوی آسائشوں کا یا ملکوتی آسائشوں کا، وہ سب اسے مل جائیں گی، لیکن اس نے خداوند متعال سے خدا کو طلب نہیں کیا۔ اب جب اسے مل جائیں گی تو یہ یہاں پر رک جائے گا، یہ محدود ہو جائے گا، اس کی ترقی محال ہو جائے گی، یہ آگے کمال تک نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ چونکہ انسان نے خود اپنے لیے پست اور حقیر چیز کا مطالبہ کیا ہے، عالی ترین چیز کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ مثلا یہاں آیت اللہ طہرانی اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر بالفرض فرشتہ وحی آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ کو اختیار دیتا ہے کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، اللہ کے خزانے غیب سے میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ بالفرض حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور انسان سے کہتے ہیں کہ ایھا الانسان بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، جو تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو اب اگر انسان اس سے کہے کہ مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، مجھے وہ دے دو، تو ایسے میں انسان محدود ہو جائے گا۔ اگر انسان وہاں اس کو فرشتہ وحی کو یہ جواب دے کہ میں کون ہوتا ہوں اپنے لیے کسی چیز کو مطالبہ کروں یا طلب کروں، میں تو بندہ ہوں اور بندے کی تو کوئی ملک نہیں ہے، بندے کی تو کوئی چاہت، کوئی خواہش، کوئی آرزو ہوتی ہی نہیں ہے، بندہ تو بندہ ہے، وہ تو مالک کی عطا کا محتاج ہے، مالک جو عطا کر دے بندے کے لیے تو وہی مطلوب ہوتا ہے۔ بندہ خود سے کوئی چاہت نہیں رکھتا، یہی بندگی کا تقاضا ہے، یہی فقیری کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اے فرشتہ وحی، آپ مجھے جو بھی عطا کرنا چاہ رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ میں تو بندہ ہوں اور میری تو کوئی چاہت ہی نہیں ہے کہ جو آپ مجھ سے میری چاہت پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ مجھ سے میری چاہت پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا چاہتے ہو، میں تو کچھ چاہتا ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ چونکہ میں عبد ہوں، عبد تو کوئی چاہت رکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو مالک کی عطا کا محتاج ہے، جو وہ عطا کر دے
وہ لے لے گا، جہاں وہ بٹھا دے بیٹھ جائے گا، جہاں وہ کھڑا کر دے عبد اور بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا میری خواہش، میری تمنا یہی بندگی ہے، اور میں اس بندگی سے خارج ہونا ہی نہیں چاہتا ہوں اور اپنے مالک کی عطا کا محتاج ہوں۔ عین اسی مطلب کو قرآن مجید میں بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ قصص کی آیت نمبر 68 ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یعنی تمہارا پروردگار ہے جسے چاہتا ہے خلق کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے۔ پس اللہ نے خلق کرنا ہے، میں نے تو خلق ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا، خواہش ہی نہیں کی ہے، تو خلق تو اس نے کیا ہے اور اس نے اپنی چاہت کا اظہار کیا ہے۔ وَيَخْتَارُ، اور اختیار بھی اس نے کرنا ہے۔ پس میں یہ چاہوں کہ اللہ مجھے اختیار کر لے، میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس چاہت کا اظہار کروں؟ چاہت اختیار کرنا اس کی مرضی ہے، اس کا ارادہ ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ، یہ لوگ انہیں انتخاب کرنے کا خود سے اختیار حاصل ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، یہ جو مشرکین اللہ کی توصیف کرتے ہیں اللہ اس سے بہت ہی بلند ہے۔ بس یہاں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ خلق کرتا ہے، بندے کا ارادہ یا بندے کی خواہش اس میں نہیں ہوتی ہے، خلق اس نے کرنا ہے۔ اب جب اس نے خلق کیا تو اپنی مخلوقات میں سے کسے اختیار کرنا ہے یہ اس کی مرضی ہے، میرا چاہنا یا نہ چاہنا یہاں پر میٹر نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا میں کون ہوں جو اس کے سامنے اپنی چاہت کا اظہار کروں؟ یعنی میں اس کی چاہت کو چاہتا ہوں، جو وہ چاہتا ہے، جسے وہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اسے اختیار کر لے۔ پس یہاں پر جب عبد پہنچ جاتا ہے تو میں اللہ کو چاہتا ہوں، یہ بھی میں اپنی زبان سے تقاضا نہیں کروں گا، یہ اور بلند مرتبہ ہے۔ یعنی میں اگر چاہوں اور اللہ کو چاہوں تو میں کون ہوتا ہوں جو میں اللہ کو چاہوں؟ یہ بھی حظ نفسانی ہے۔ مرحوم آیت اللہ طحرانی یہاں مرحوم ہاشم حداد سے حظ نفسانی کی ایک بالا ترین قسم کو نقل کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عبد اللہ سے اللہ کو چاہے۔ بھئی میں کون ہوتا ہوں کہ جو میں اللہ سے اللہ کو چاہوں؟ میں اللہ سے اللہ کو نہیں چاہ سکتا، میری یہ اللہ سے اللہ کو طلب کرنا یہ نادرست ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نادرست ہے؟ جواب میں مرحوم آیت اللہ طحرانی نقل کرتے ہیں اور واقعاً برہان کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ انسان محدود ہے، اللہ لامحدود ہے۔ لامحدود ذات کو محدود ذات میں طلب کرنا یہ خود حظ نفسانی ہے، یعنی وہ لامحدود ذات ایک محدود موجود کے اندر تو سما نہیں سکتی ہے۔ پس میری چاہت در واقع نامعقول چاہت ہے، پس نامعقول چاہت ہے تو پس اس کا مطلب ہے نفسانی خواہش کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارا طلب کرنا کہ اے میرے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر دے، میں چاہتا ہوں تجھے پہچان لوں، تیری معرفت حاصل کر لوں، تو یہ میرا اللہ سے اللہ کو چاہنا یہ حظ نفسانی ہے۔ بس یہ ایک اور مسئلہ گمبھیر ہو گیا کہ اللہ لامحدود ہے، میں محدود ہوں، وہ لامحدود ذات میری چاہت کے مطابق میرے محدود وجود میں نہیں سما سکتا ہے۔ پس اگر میں اس سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ تو مجھے اپنے معرفت عطا کر دے، تو مجھے خود کی جو ہے وہ عطا کر دے، تو یہ میرا چاہنا حظ نفسانی کے مترادف ہوگا۔ یہاں مرحوم آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں کہ پس وہ افراد کے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے، در حقیقت وہ اپنے گمان میں یہ تصور کر رہے ہیں کہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے۔ حقیقت میں انہوں نے خدا کی معرفت کو درک ہی نہیں کیا، کیوں؟ چونکہ یہ تو محدود ہیں۔ جس چیز کی معرفت کا تقاضا کر رہے ہیں یا مدعی ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے وہ لامحدود ہے۔ پس جس چیز کو میں خدا سمجھ رہا ہوں وہ میری نفسانی خواہش ہے، وہ میرا تخیل ہے، وہ میرا تصور ہے، وہ میرا وہم و خیال ہے، وہ خداوند متعال نہیں ہو سکتا۔ ذات کردگار، ذات پروردگار اس سے کئی گنا بلند ہے۔ پس یہاں سوال کیا جا سکتا ہے مرحوم ہاشم حداد سے کہ بھی بتائیں پھر ہم اللہ سے خود اللہ کی معرفت کا بھی تقاضا نہ کریں تو کیا کریں؟ تو مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ انسان اپنی اس طلب سے بھی ہاتھ اٹھا لے، یعنی اللہ سے
اس چاہت کو رکھنا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے خود کی معرفت عطا کر، انسان اپنی اس چاہت کو قبر تک لے جائے گا۔ یعنی قبر تک بھی انسان پہنچ جائے تب بھی وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو مشاہدہ نہیں کر سکتا، اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ پس انسان جو طلب کر رہا ہے اس طلب تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ وہ لامحدود ذات ہے اور انسان محدود ہے۔ پس اپنے طلب کے دائرے کو، محدود جو انسان کا دائرہ ہے، اس محدود دائرے سے انسان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اب انسان اپنے اس دائرے سے باہر نکلے تو پھر اللہ کو فیصلہ کرنا دے، چونکہ میں عبد ہوں، میں چاہت رکھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ میں کون ہوں جو اللہ سے تقاضا کروں اور اللہ سے چاہت کروں کہ اے میرے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر۔ میں اللہ سے طلب کرنے کا یہاں اختیار ہی نہیں رکھتا ہوں، چونکہ یہاں اختیار کرنے کا اختیار بھی اسی ذات کو حاصل ہے، مجھے نہیں ہے۔ مجھے تو طلب کرنا بھی میرے لیے حظ نفسانی شمار ہوگا۔ پس میں اپنی طلب سے باہر نکل آؤں، اپنی طلب کی جو لگام ہے وہ خداوند متعال کے اختیار میں دے دوں اور کہوں کہ اے میرے پروردگار میں عبد ہوں، میں تیری معرفت کا بھی تقاضا تجھ سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ تجھ سے تقاضا اس بات کا ہے کہ تو جو عطا کر دے وہ ہمارے اس کاسہ گدائی میں تو ہمیں ڈال دے۔ تو جو دے دے ہم اس پر راضی ہیں، تو جو عطا کر دے ہم اس پر راضی ہیں۔ انسان اپنی طلب سے باہر نکلے تب جا کر انسان کو مدارج عالیہ نصیب ہوں گے اور انسان مدارج عالیہ کی طرف بڑھے گا۔ یعنی انسان اپنی اس محدود حد سے باہر نکلے اور اپنی اس محدود حد سے باہر نکل کر فنا کی طرف آگے قدم جب بڑھاتا ہے تو وہاں صرف اور صرف اسی کی ذات اقدس ہی باقی رہ جاتی ہے۔ وہاں یہ عبد کا جو محدود دائرہ ہے، یہ دائرہ بھی وہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں خود خدا ہے جو خود کو پہچان رہا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ظریف مطلب ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہم اپنے آئندہ گفتگو میں کریں گے کہ فنا کے بعد جو یہ مرحوم آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ خود خدا ہے جو خود کو پہچانتا ہے، یہ کیا پیچیدہ اور ظریف مطلب ہے۔ ظاہر ہے محدود کوئی بھی موجود محدود جب تک محدود ہے وہ لامحدود کو شناخت کا اور پہچان کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی تقاضا کر سکتی ہے، اور اگر تقاضا کرے گی تو یہ حظ نفسانی ہے۔ پس کون کس کو پہچان رہا ہے؟ خود خدا ہے کہ جو اپنی معرفت رکھتا ہے۔ اب یہاں اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ہماری آئندہ گفتگو کا آپ انتظار کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف کو اور ان کے عمق کو اور ان کی گہرائی کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اولیاء الہی جنہوں نے اسلام کی حقیقی تصویر کو پیش کرنے کی کوشش کی، ان اولیاء الہی کے درجات کو خداوند متعال بلند کرے، اور خداوند متعال ان اولیاء الہی کو اپنی اعلیٰ ترین نعمات عطا کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔